السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تبلیغی جماعت کو لے کر جس چیز کے بارے میں ڈر ظاہر کیا جا رہا تھا کہ تبلیغی جماعت میں جڑنے والے اگر علماء سے کٹتے چلے جائیں گے جس طریقے سے کٹ رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن کسی فتنے کے شکار ہو جائیں گے، اور اب ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک فتنے میں شکار ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے اس فتنے کی سرکوبی کی جا چکی ہے۔ استقبال ایک مرتبہ پھر آج ہم بات کرنے والے ہیں سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ ایک فتنہ وائرل ہوا، اور اس فتنے کے بہت سارے مسلمان شکار ہو چکے تھے کیونکہ اس فتنے کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں بھولے بھالے معصوم عوام جڑتی ہے جو آمنا و صدقنا کی مثال بن جاتی ہے کہ ہمارے امیر جو کہہ دیں ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے، بھلے ہماری امیر کی بات جو ہے وہ قرآن حدیث کے خلافی کیوں نہ ہو، ہم اپنی امیر کی بات ضرور مانیں گے، علماء سے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ دلی کے ایک علاقہ ہے، اس میں ایک مسجد ہے جس کا نام مکی مسجد ہے، اس میں ایک شخص جس کا نام عبد الرشید ہے وہ اس علاقے کا امیر تھا۔ اس نے اچانک اس طریقے کے بیانات کرنے شروع کر دیا، اس طریقے کی باتیں اپنی زبان سے کہنے لگا جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے یہ بات کہی کہ جس شخص نے مجھے خلیفۃ المسلمین نہیں مانا، یعنی تمام مسلمانوں کا امیر نہیں مانا، وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ اور اپنی جھوٹی زبان سے یہ بات بھی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماننے والوں کے لیے ایک خاص جنتی لباس ڈیزائن کیا ہے جس کا جبہ وائٹ کلر کا ہوگا اور کالے کلر کا عمامہ ہوگا۔ اس طریقے کے لباس پہننے والے جنتی لباس پہنیں گے، اور وہ اس کے ماننے والے اس چیز کو فالو بھی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے بیانات میں بے شمار غلط باتیں کہی تھی۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے علماء اس کے پاس گئے، علماء نے ڈیبیٹ کیا اور کس طریقے سے وہ ڈیبیٹ چھوڑ کر بھاگا۔ وہ ساری چیزیں میں ویڈیو میں آپ کو دکھلاؤں گا، لیکن کچھ بیانات جو کر رہا تھا جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور جو اکثر تبلیغی جماعت میں اس طریقے کے بیانات کیے جاتے ہیں، وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ جو بھی مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسباب کا سہارا لینا یہ شرک ہے۔ اور امیر کی اطاعت کے لیے یہ بات کہا کرتا تھا کہ اگر امیر تمہیں چھت سے کود جانے کے لیے کہے تو کود جاؤ، باپ کو گولی مارنے کے لیے کہے تو باپ کو گولی مار دو۔ گویا کہ جب امیر کی اطاعت کی فضیلتیں بیان کرتا تو ایسا لگتا کہ امیر کی اطاعت سے بڑھ کر کوئی بڑا ثواب کا کام نہیں ہے، اور اگر وعید بیان کرنے پہ آتا کہ اگر امیر کی اطاعت نہیں کرو گے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ امیر کی اطاعت نہ کرنا سب سے بڑا کفر ہے۔ اور اس کی اس طریقے کے بیانات سے بے شمار نوجوان متاثر ہوتے چلے جا رہے تھے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن پھر علماء نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جو قدم اٹھایا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں کس طریقے سے علماء نے اس منحوس آدمی کو، اس مردود آدمی کو کس طریقے سے لاجواب کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بیان کو بھی دیکھیں جو عبد الرشید نامی شخص کیا بیان کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، اور عوام کے جمع غفیر ہوتا ہے اور کوئی لوگ اس بیان کے خلاف کچھ نہیں بولتے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کس طریقے سے دعوے کر رہا ہے، اس کے بعد علماء نے کس طریقے سے اس فتنے کی سرکوبی کی اور کس طریقے سے الٹے پاؤں بھاگنے پر اسے مجبور کیا، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی۔ کس کو دیے؟ ہماری بات اور سمجھ یہاں سے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ لوگ جو خوابوں کو جھوٹا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگ اس کا یقین نہیں کرتے۔ یہاں میں بیٹھوں جو آدمی اس بات کا انکار کرے کافر ہو گئے۔ خواب کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فلا تخبر اللہ فی ذمته، جو تین کام کرتا ہے نا اس کو کافر قرار نہ دو۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ یہ کہاں سے خواب میں تعبیر؟ اور حضرت کو تو خواب بھی نہیں دکھ رہا، وہ کسی دوسرے کو دکھ رہا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں اور یہ اس پر یقین کر رہے ہیں۔ اس کے آگے دیکھیں، خواب سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوتا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام کے اندر فصل باندھی ہے ان الرؤیا لا یبنى علیہ حکم شرعی،
خواب کی بنیاد پر کوئی حکم شرعی قائم نہیں کیا جا سکتا. اگر خواب کی بنیاد پر کوئی حکم شرعی قائم کرتا ہے اس کا مطلب یہ وہ یقین رکھتا ہے کہ رسول اللہ کی شریعت نامکمل ہے. کون کس کی ہمت ہے بتاؤ کہنے کی کہ رسول اللہ کی شریعت نامکمل ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ ایک بتاؤ، کوئی نہیں کر سکتا. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، وہ کیسے کر دے گا؟ آگے بتائیے کہ اگر خواب کے حکم پر بنیاد رکھنے لگے تو ہر شخص کے احوال الگ ہوتے ہیں. فرمایا لو جازا بنا الحکم علی الرؤیا لازم ان تكون الشریعت. یہ تھا اس منحوس کا ویڈیو جس کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی تھی. آپ نے دیکھا کس طریقے سے علماء نے اس مردود کو لاجواب کر دیا. خدا را 100% اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت بہت اچھی جماعت ہے. لیکن اس جماعت کو کچھ لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اور علماء سے بغض اور دشمنی کی وجہ سے اس جماعت کو گندا کرنے کی اور اس جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایسے میں بھولے بھالے نوجوان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، علماء سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اور اس طریقے کے فتنے کے وہ شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں اس فتنے کے زمانے میں اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے چپٹ جائیں. جو انسان بھی علماء سے لا تعلقی اختیار کرے گا اور علماء سے بغض اور دشمنی رکھے گا وہ اس طریقے کے فتنے کا شکار ہو ہی جائے گا. جس طریقے سے عبدالرشید نامی کا جو فتنہ اٹھا اور اس فتنے کے شکار کتنے لوگ ہوئے، کتنے نوجوان ہوئے. اس سے پہلے بھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک انسان 40 دن کی جماعت جاتا ہے، پھر 4 مہینے کی جماعت جاتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے علماء سے لا تعلقی اختیار کر لیا اور اپنے آپ کو ہی مفتی بنا بیٹھے. بیان جب کریں گے تو اس طریقے کے بے شمار قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہوتی ہے کہ خدا خیر کرے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ علماء کی نگرانی میں کچھ سیکھیں، سکھائیں، اس کام سے جڑے رہیں. یہ کام فی نفس ہی غلط نہیں ہے، ثواب کی چیز ہے، ثواب کا کام ہے، لوگوں کو اللہ کا طرف لانے کا کام ہے. یہ نہایت اچھا عمل ہے جس کو مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا. حضرت جی مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی فوراً اس وقت کے جو صدر مفتی تھے غالباً مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی علماء سے جڑیں، اس کام میں لگے رہیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ بھولے بھالے معصوم نوجوان جو تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں اس طریقے کے فتین آدمی سے جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جو اس طریقے کے دعوے کرتے ہیں، ان کے فتنے سے وہ محفوظ ہو سکیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر. تب تک کی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.